الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سبق نمبر کیا پڑھنا ہے؟ سبق نمبر 17 مدات. مد کی معنی دراز کرنا اور کھینچنا. مد کے دو اسباب ہیں. مد کے کیا معنی ہے؟ دراز کرنا یعنی کھینچنا، لمبا کرنا. مد کے دو اسباب ہیں، یعنی مد دو سبب سے مل کر بنی ہے، جس کے اسباب کتنے ہیں؟ دو. حمزہ نمبر 1، نمبر 2 سکون. یہ دیکھیں دال جو بنی ہوئی ہے سائن کا نشان، یہ سکون، اس کو ہم جزم کہتے ہیں. حمزہ اور سکون یہ کس کے سبب ہیں؟ مد کے دو سبب ہیں. اور مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لمبی کرنا. اور مد کی اقسام آگے کہتے ہیں. مد کی اقسام: مد متصل، مد منفصل، مد لازم. مد متصل، مد منفصل اور مد لازم 3. اور 4 ہے مد لین لازم. اور نمبر 5 ہے مد عارض. مد لین عارض یعنی جو مد لین عارضی ہوتی ہے وہ، اور مد لین مد متصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد یعنی جس کلمے میں حروف مدہ آ جائے، جیسے یہ آ گئی ہے جیم علی زبر جا آ گئی ہے تو اس پر مد آ گئی. اسی کلمے میں حمزہ آ گئی ہو تو یہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. جیسے یہ ہے جاء، حمزہ زبر جاء. ٹھیک ہے. مد منفصل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے یہ دیکھیں، یہ فی پہلا کلمہ ہے، اس کے بعد انفسکم، اور حمزہ جو ہے اس نون کو، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے. یہ ہم نے حمزہ دوسرے کلمے میں آئی ہے، اے مد منفصل ہوگی. اگر پہلے کلمے میں آتی تو مد متصل ہوتی. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سبق نمبر 7 میں بھی پڑھا تھا. اور مد متصل اور مد منفصل کو 2 ہڑائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی 2 ہڑائی الف کا مطلب ہے 4 یا 5 حرکات کی مقدار، یعنی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہے. مد لازم نمبر 3 ہے مد لازم. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی. یہ دیکھیں یہ دال کا نشان، اور یہ تشدید ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 7 میں، جو تشدید کے بارے میں. یہ تشدید جو ہے ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے یہ وہاں مد لازم آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں مد کو کھینچنا اور مد لازم کو ظاہر کرنا ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے. مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے یہ سائن بنا ہوا دال کی طرح، اور یہ 3 داندان والی جو ہے شد بنی ہوئی ہے، اس کو مد لازم کریں گے. ٹھیک ہے. جیم نون الف نون زبر جا، نون 2 زبر، نون 2 پیش نون جا نون، اس کو تو یہ مد لازم ہو جائے گا. نمبر 4 ہے مد لین لازم. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے یہ جائلین آ گئی ہے. ٹھیک ہے. سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگی. جیسے یہ ہے، یہاں یا کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ مد آ گئی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے مد لین لازم کرنا ہوگا. جائن، جیسے یہ ہے جائن، تو مد لین لازم حروف لین
کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین ہے۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 5 ہے مد عارض۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حروف سیکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ جیسے یہ ہم نے دائرے کا نشان دیکھا ہے، یہاں ہم نے مسلمون یہاں پر ہم مد عارض کر دیں، مد عارضی، یہاں ہم اس کو سیکن کر دیں گے، یہ مد عارض ہو جائے گی۔ مد لین عارض نمبر 6 ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقفے کی وجہ سے کوئی حروف سیکن ہو جائے تو مد لین عارضی ہوگا۔ جیسے یہ ہے، یہاں جزم آ گئی اور یہاں ہم نے خود ہی کر دیا، ٹھیک ہے۔ مد لین، حروف لین کے بعد عارضی سکون، یہ عارضی سکون ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سکون آ گیا، یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی دانوں، اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا، عارضی سکون کیا۔ مد لین، حروف لین کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، کس کو، نون کو، اور یہ مد عارض کہتی ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جائے، یہ بھی ساکن ہی کرنا ہے اور یہ بھی، اور یہ عارض ہے، اور مد عارض حروف مدہ کے بعد یہ مدہ لین کے بعد آتا ہے، وہ مدہ عرض کے بعد۔ مدہ عارض اور مدہ لین عرض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مدات کے ہیجے اس طرح کریں گے، جیسے